Subscribe to our Islamic channel and hit the bell icon. Seek guidance from Maulana Ikramullah Afi on any Islamic issues. رمضان المبارک کی 15ویں نماز تراویح پڑھنے کی اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی۔ نماز تراویح میں 18واں پارہ مکمل تلاوت ہوا۔ سورۃ المومنون اور سورۃ النور پڑھی گئی اور ہم سب نے سنی۔ خلاصہ قرآن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کیا فرما رہے ہیں۔ ہم عربی نہیں جانتے، لیکن جو عربی دان ہیں وہ بتائیں گے کہ اللہ پاک نے اپنے مقدس کلام عربی میں اپنے بندوں کو کیا خطاب فرمایا۔ المومنون کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی چند صفات بیان فرمائی۔ صفات بیان فرمانے کے بعد پھر آخر میں فرمایا اولئک هم الوارثون، یہ جنت کے وارث ہیں۔ وہ کون سی صفات ہیں کہ ایمان والا اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ جنت کا وارث بن جاتا ہے؟ وہ صفات اللہ پاک نے ابتدائی آیات میں بیان فرمائی۔ پہلی صرف یہ بیان فرمائی اپنی نمازوں کو دھیان، توجہ، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے والے، اور دوسرے نمبر پر فرمایا وہ ایمان والے جو لایانی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، فضول گفتگو نہیں کرتے، بے فائدہ باتوں سے بچتے ہیں، جب بھی وہ بات کرتے ہیں اچھی کرتے ہیں، بھلی کرتے ہیں، خیر خواہی اور ہمدردی کی بات کرتے ہیں۔ ان کی باتوں میں سختی نہیں ہوتی، نرمی ہوتی ہے، ان کی باتوں میں کڑواہٹ نہیں ہوتی، مٹھاس ہوتی ہے۔ یہ بھی جنت کے وارث ہیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے والے، وہ پاکیزہ ہیں خود بھی اور ان کے مال بھی پاکیزہ ہو گئے زکوٰۃ کی برکت سے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا جو بدکاری، زناکاری سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اپنی آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں، غیر محرم کو سامنے آ جائے تو اپنی نظروں کو جھکا لیتے ہیں۔ جب وہ نظروں کو جھکاتے ہیں، آنکھ کو بچاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ تو نے غیر محرم سے آنکھ کو بچایا ہے، میں نے تیرے سارے وجود کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ بچائی تو ایک آنکھ ہے، لیکن اللہ نے ضمانت دے دی پورے بدن کی، سر سے لے کر پاؤں تک پورا بدن، اب یہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اور پانچویں صرف یہ بیان کی کہ جو امانات کی حفاظت کرتے ہیں، مومن وہ ہے جو کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ ایک وہ امانت جو بندے ہمارے پاس رکھیں، نقدی کی صورت میں، زیور کی صورت میں، سامان کی صورت میں، ہمارے پاس کوئی آ کر امانت رکھ دیتا ہے، ایک تو اس کی حفاظت، دوسری اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی حفاظت کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتیں وہ بھی تو ہمارے پاس امانت ہیں، ان میں بھی خیانت نہ ہو۔ آنکھیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے۔ کان کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے۔ زبان کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ ہاتھ اور پاؤں کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے۔ اور یہ اللہ کی دی ہوئی امانتیں ہیں، نعمتیں ہیں، امانتیں ہیں۔ ان کو غلط استعمال کریں گے تو اللہ کی ان امانتوں میں ہم خیانت کرنے والے ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت کا وارث وہ ایمان والا بنے گا جو امانتوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ جن کے اندر یہ صفات پائی گئیں وہ جنت کے وارث بن گئے، وہ جنت کے حقدار بن گئے۔ دنیا کی آنکھ بند ہوتے ہی موت کے ذریعے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جنت کے وارث بن جائیں گے۔ المومنون کی آخری آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے انسان، ہم نے تو دنیا میں کوئی چیز فضول پیدا نہیں کی، بے مقصد نہیں بنائی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو انسان ہے، ہمارا خلیفہ ہے، اشرف المخلوقات ہے، اور تجھے ہم بے مقصد پیدا کر دیں؟
تیرا بھی آنے کا دنیا میں بہت بڑا مقصد ہے کہ تو ہمارے سامنے جھک جا، تو ہمارا بن کر رہ جا، ہمارے ساتھ اپنا تعلق استوار کر لے، تیرے دل میں ہم آ جائیں، بس تو نے اپنے مقصد کو پا لیا۔ جب ایسے ہو گیا تو اپنے مقصد کو پا لے گا تو پھر ہمیں پا لے گا، تو ہمارا بن جا، ہم تیرے بن جائیں گے۔ ساری دنیا تیرے لیے ہے، لیکن ساری دنیا کو استعمال کرتے ہوئے تو ٹھان لے کہ میں اللہ اب تیرا بن چکا ہوں۔ اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ اب تو میرا ہے تو میں پھر اب تیرا ہوں۔ النور سورت کے ابتدائی آیات میں زنا اور بدکاری کی سزا متعین کی گئی۔ غیر شادی شدہ نے، مرد اور عورت نے زنا کا ارتکاب کیا تو شریعت مطہرہ نے سزا متعین کی ہے، 100 کوڑے ان کو لگائے جائیں۔ کون لگائے گا؟ اسلامی مملکت کے حکمران۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں اسلام کو قائم فرما دے، آمین۔ نفاذ اسلام ہو جائے تو پھر یہ اسلامی سزائیں آئیں گی۔ جب اسلامی سزاؤں کا انعقاد ہوگا تو پھر جرائم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ چور کو چوری کی سزا دی جائے، کوئی پھر چوری کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ ڈاکو کو ڈاکہ زنی کی سزا دی جائے، جرت مجال ہی نہیں ہے کہ پھر وہ دوبارہ ڈاکہ ڈالے۔ زانی کو زنا کی سزا دی جائے، زنا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ شراب پینے والے کو شراب کی سزا دی جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ شراب کے قریب جائے۔ جوئے باز کو جوئے کی سزا دی جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ جوئے کے قریب جائے۔ اسلامی سزائیں جرائم کے خاتمہ کے لیے، بغاوت کے خاتمہ کے لیے اور امن قائم کرنے کے لیے۔ جس ملک میں حکمران چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو، ہمارے ملک میں امن قائم ہو، تو وہ اسلامی سزاؤں کو نفاذ کر دے، امن قائم ہو جائے گا، بد امنی کا خاتمہ خود بخود ہو جائے گا۔ تو غیر شادی شدہ نے اگر زنا کا ارتکاب کیا تو 100 کوڑے ان کی سزا شریعت نے متعین کی ہے۔ اور شادی شدہ بیوی کے ہوتے ہوئے پھر وہ کسی اور کی عزت کو تار تار کرے تو اس کی سزا تو بہت ہی سخت ہے، اور ہونی بھی چاہیے کہ اللہ نے اس کو حلال چیز دی تھی پھر بھی وہ حلال کو ٹھکرا کر حرام کی طرف کیوں گیا ہے، تو اس کی سخت سزا ہے کہ اس کو سنگسار کیا جائے، میدان میں لا کر اس کو پتھر مارے جائیں اور پتھروں سے اس کو مار دیا جائے۔ جب وہ مرے گا تو اس گناہ سے پاک ہو جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ زمانہ میں ایک نوجوان عورت آ گئی اور اس نے اقرار کر لیا، یا رسول اللہ آپ مجھے گناہ سے پاک کریں کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میں زنا کا ارتکاب کر بیٹھی ہوں اور میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، آپ شفیق الامت تھے۔ آپ نے فرمایا کہ چلی جاؤ، جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر آنا۔ وہ چلی گئی، لیکن آخرت کا خوف اس پر اتنا چھایا ہوا تھا کہ اس کی نیندیں اڑی ہوئی تھی کہ میں نے یہ گناہ کیا تو اس سے تو میں ناپاک ہو گئی ہوں، ناپاکی کی حالت میں موت آ گئی تو آخرت کی سزا بہت سخت ہے، میں اس گناہ کی ناپاکی کو دور کرنا چاہتی ہوں، میں اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتی ہوں تاکہ قیامت کے دن مرنے کے بعد اس گناہ کی سزا مجھے نہ ملے۔ تو بچہ پیدا ہونے کے بعد عجیب بات ہے، پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگی، یا رسول اللہ بچہ اٹھایا ہوا تھا، یہ بچہ ہے، اب تو مجھے گناہ سے پاک فرما دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو واپس چلی جا، بچے کو دودھ پلا، 2 سال تیرا حق ہے کہ تو اپنے بچے کو دودھ پلا، جب یہ کھانے پینے کے قابل ہو جائے تو پھر آ جانا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو درگزر فرما رہے تھے، اس کو اپنے سے دور کر رہے تھے، ہٹا رہے تھے، لیکن خوف خدا بندی اس پر اتنا چھایا ہوا تھا کہ اس کو چین ہی نہیں آ رہا تھا، بے قراری کے عالم میں
2 سال گزر جانے کے بعد پھر حاضر خدمت ہو جاتی ہے. بچے کو اٹھایا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا اور وہ کھا رہا تھا. یا رسول اللہ اب تو یہ کھا رہا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کی سزا سنگسار کا اس پر انعقاد کیا اور اس کو پتھروں سے مار دیا گیا. پھر لوگوں میں چہمیں گوئیاں ہونے لگیں کہ اس نے یہ کیا تھا اس لیے ماری گئی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار اس عورت کے بارے میں کوئی بات کرنے کی جرت نہ کرے. یہ اپنے اس گناہ سے ایسی پاک ہو چکی ہے کہ اس کی اس پاکی کو اگر پورے عرب میں تقسیم کیا جائے تو سب ہی پاک ہو جائیں گے. اب جنت کی مستحق بن چکی ہے. لیکن یہ بھی ساتھ فرما دیا کہ زنا کے متعین ہونے کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت ہے جو چشم دید ہوں. یا وہ خود اقرار کرے. اگر وہ اقرار نہیں کر رہا نہیں کر رہی تو 4 گواہ گواہی دیں گے. زنا کے حق ہونے کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت ہے. جب تک نہیں ہوں گے تو پھر یہ زنا کی سزا بھی نہیں ہوگی, ان پر کوئی مقدمہ بھی نہیں ہوگا. اور اللہ رب العزت نے النور سورت کے درمیان میں بتا دیا کہ زنا کی روک تھام 2 چیزوں سے ہے. ایک تو بر وقت نکاح کیا جائے. نکاح میں تاخیر زنا کا دروازہ کھولتی ہے. بچے کی ایج ہو چکی ہے, نوجوان ہے, بچی نوجوان ہے, تو ان کا نکاح کرو. اگر تم بر وقت نکاح نہیں کرو گے اور تاخیر کرو گے تو اس کے نتائج بہت ہی شرمناک ہوں گے. وہ زنا میں مبتلا ہو جائیں گے, وہ بدکاری کریں گے. تو زنا کا دروازہ بند کرنے کے لیے بر وقت نکاح کا انعقاد ہے. اور عرب میں تو اب بھی رواج ہے کہ بچہ 15-16 سال کا ہو جاتا ہے تو نکاح ہو جاتا ہے, اور اس کو والدین الگ بھی کمرہ دے دیتے ہیں. یہ اب بھی رواج چلا آتا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھا. اور دوسرا فرمایا کہ زنا کا دروازہ بند ہوگا. آسان طریقہ یہ ہے کہ تم عورتوں کو حجاب میں لے آؤ. بے پردگی بھی زنا کا دروازہ کھولتی. بے حجابی, بے پردگی. عورت کے لیے پردہ ہے. عورت کے جسم میں, عورت کے چہرے میں اللہ تعالیٰ نے وہ کشش رکھی ہے کہ لوگ کھنچے چلے آتے ہیں. اس کشش کو ختم کرنے کے لیے پردہ ضروری ہے. اور اسلام نے عورت کو خزانہ قرار دیا ہے, اور خزانہ چھپایا جاتا ہے, عیاں نہیں کیا جاتا. ٹافی بغیر پنے کے رکھ دی جائے اور دوسری پنے کے ساتھ رکھ دی جائے تو جو بغیر پنے کے ٹافی رکھی ہوئی ہے اس پر مکھیاں آ جائیں گی, مکھیوں کا جرمٹ ہوگا. اور جو پنے کے اندر ہے اس پر تو کوئی مکھی نہیں آئے گی. لوہا آئرن سٹور کے باہر رکھا جاتا ہے, بارشیں ہو رہی ہیں, طوفان آ رہے ہیں, آندھی آ رہے ہیں, لیکن لوہا باہر پڑا ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن سونے کو تو باہر نہیں رکھا جاتا, اس کو تو بکسوں میں رکھا جاتا ہے, اس کو تو پردوں میں رکھا جاتا ہے, ان کی حفاظت کی جاتی ہے کیونکہ یہ خزانہ ہے. اس پر زنگ لگ گیا تو بہت نقصان ہوگا. یہ جو عورتیں ہیں نا جن کا نعرہ ہے ہماری, کیا کہتے ہیں جی, ہماری مرضی, ہمارا جسم ہمارا مرضی, توف ہے تم پر, لعنت ہے تم پر, تمہارا جسم کہاں ہے؟ یہ جسم تو اللہ کا ہے جو تمہیں دیا ہے. اور یہ نعرہ لگاتے ہوئے ان کو ان کے والدین یاد نہیں آتے کہ ہم کیا کہہ رہی ہیں, ان کو ان کے شوہر یاد نہیں آتے, اور وہ بھی اتنے بغیرت بن چکے ہیں کہ ان کے اس نعرے کو برداشت کر رہے ہیں. میرا جسم میری مرضی, بڑی بغیرتی ہے اس میں, بڑی بے حیائی ہے, بڑی بے شرمی ہے. یہ کیا ہے؟ بغیرتی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ مرد بھی بغیرت ہو گئے اور یہ بھی بے شرم ہو گئی, بے حیا ہو گئی. اسلام نے حیا کا درس دیا ہے, اسلام نے شرم کا درس دیا ہے. اور عورت کا معنی ہی چھپی ہوئی چیز ہے. تو اس پر آج کی سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ نے بہت زور دیا ہے
فرمایا کہ کسی کے گھر بھی جاؤ نا تو بلا اجازت نہ چلے جانا اندر، یہ جرم ہوگا۔ باہر کھڑے رہو، دروازے کے سامنے بھی نہیں، ہٹ کر کھڑے ہو، دستک دو، کنڈی کھٹکاؤ، آواز دو، 3 مرتبہ تم نے دستک دینی ہے، کوئی آواز نہ آئے تو واپس چلے آ جانا، وہیں نہ کھڑے رہنا۔ گھر میں مرد نہ ہو تو نہ جانا، واپس چلے آنا، اور بغیر اجازت کے اندر نہ گھسنا، اجازت ضروری ہے، اس پر بھی زور دیا گیا۔ اور آج کے سورہ نور میں یہ بھی بتایا گیا کہ غیر محرم مرد اپنی نظروں کی حفاظت کریں، غیر محرم عورتیں اپنے چہروں کی حفاظت کریں۔ عورتیں کہتی ہیں کہ جی ہم تو نکلیں گی، مردوں میں غیرت ہے تو وہ ہمیں دیکھے نا، وہ کیوں دیکھتے ہیں، اس میں تو ہمارا قصور نہیں ہے۔ نہیں، عورتوں کو چہرہ چھپانے کی اجازت ہے اور مردوں کو نظر کو جھکانے کی اجازت ہے، حکم ہے کہ یہ نظروں کو جھکائیں اور وہ اپنے چہروں کو چھپائیں۔ چہرہ عیاں کر کے وہ نکلیں گی تو گناہگار ہوں گی، مجرم ہوں گی، اور یہ اگر نظروں کی حفاظت نہیں کریں گے، اٹھا کر چلیں گے تو یہ مجرم ہوں گے۔ تو یہ بھی بتایا ایمان والے وہ ہیں جو نظروں کو جھکا لیتے ہیں، اور ایمان والی عورت وہ ہے جو اپنے چہرے کو چھپا لیتی ہے، جو حجاب میں رہتی ہے۔ عورتوں کے لیے نماز سے بھی زیادہ ضروری پردہ ہے، وہ اپنے آپ کو چھپا، بے پردہ عورت نماز بھی پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جیسے وضو نماز کے لیے ضروری ہے، پردہ بھی نماز کے لیے ضروری ہے، ہر عبادت کے لیے ضروری ہے۔ اور آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے عجیب بات بتائی ہے، دیکھیں جرت والے عمل کریں گے، لیکن بات سنیں، حکم تو ہے اللہ کا۔ اللہ نے کوئی رشتے گنوائے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کے گھر جائیں تو بغیر اجازت کے کھا لیں، کوئی حرج نہیں، بیٹے کے گھر جائیں تو بغیر اجازت کے کھا لیں، خالہ کے گھر جائیں تو بغیر اجازت کے کھا لیں، پھپھی کے گھر جائیں تو بغیر اجازت کے کھا لیں، چچا یا ماموں کے گھر جائیں تو بغیر اجازت کے کھا لیں۔ یہ آخری رکوع کا ترجمہ بتا رہا ہوں۔ اور آخر میں بتایا کہ کسی اپنے دوست، بلا تکلف دوست کے گھر جائیں تو بلا اجازت اس کے گھر سے بھی کھا سکتے ہیں، لیکن یہ معاملہ تعلق پر ہے۔ آج کل خون سفید ہو چکے ہیں، وہ تعلقات رہ ہی نہیں۔ ہم جائیں کسی رشتہ دار کے گھر اور کچھ کھا لیں تو تعلقات ہی خراب ہو جائیں گے۔ یا تو پہلے تعلقات اتنے مضبوط بنائیں، اتنے مضبوط ہو جائیں کہ آپ پھر کسی کے گھر جائیں اور کھائیں اور وہ محسوس ہی نہ کرے، بلکہ محبت میں اور زیادہ اضافہ ہو، تو پھر ہے بات۔ اور سورہ نور میں حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی بیان کی گئی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی محبوبہ بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ منافقین نے تہمت لگا دی تھی، شک کر لیا تھا، اور اتنا شک کیا، اتنی تہمت اور الزام تراشی کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا پڑا، عائشہ تو اب اپنے باپ کے گھر چلی جا۔ وہ روتی ہوئی نکل گئی، اور صحابہ رو رہے ہیں، حضرت ابو بکر رو رہے ہیں، عمر رو رہے ہیں، علی رو رہے ہیں، بڑے بڑے صحابہ رو رہے ہیں اس پر۔ اللہ کی طرف سے کوئی آیات آئیں تو کوئی بات بنے، آیات نہیں آئیں، اور بڑا پروپیگنڈا ہوا حضرت عائشہ کے لیے۔ پھر صحابہ کو حضور نے مشورے کے لیے بلایا، ابو بکر سے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کا رسول ہی جانتا ہے۔ علی سے پوچھا یا رسول اللہ جیسے آپ کی مرضی ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کئی صحابہ نے یہی کہا۔ حضرت عمر کی باری آئی، عمر آپ کیا کہنا چاہیں گے اس معاملے میں؟ تو حضرت عمر تو پھر بول پڑے اور پھٹ پڑے۔ حضرت عمر نے کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ منافقین کا بہت بڑا بہتان ہے یا رسول اللہ۔ آپ پاک ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر ناپاک بیوی آئے؟ کیا اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ پاکوں کے لیے پاک ہیں، ناپاکوں کے لیے ناپاک ہیں؟ یا رسول اللہ آپ پاک ہیں تو بیوی بھی آپ کی پاک ہے، آپ کے نکاح میں آنے والی عورتیں پاک ہیں، آپ پاک ہیں۔ یہ تو اگر ان کو ناپاک کہیں تو پھر آپ کی پاکیزگی پہ
انگلی اٹھائی جائے گی، شک کیا جائے گا۔ بھائی یہ بات حضرت عمر کی زبان سے نکلنا تھی، جو حضرت عمر نے کہہ دیا نا، اللہ نے فوراً قرآنی آیات وہی الفاظ بعینی ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دی۔ جو حضرت عمر نے کہا تھا وہی آیات سورہ نور کی زینت بن گئی، 18 آیات۔ حضرت مریم پر تہمت لگی تو اس کی صفائی کے لیے ایک آیت، حضرت عائشہ پر تہمت لگی تو ان کی صفائی کے لیے 18 آیات، اور اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا، بات ہی ختم کر دی کہ عائشہ اب عائشہ نہیں ہے، عائشہ صدیقہ ہے، یہ سچی ہے، یہ پاکیزہ ہے، یہ پاک ہے۔ ہم نے عرش پر بیٹھ کر میرے محمد آپ کا نکاح اس سے فرش پر کیا ہے، تو یہ کیسے اس پہ شک کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔